یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ متعین ہوتا ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے غور کریں آپ، یہ دور میں اور کیا ہوگا جب امت مسلمہ اپنے فرض سے غافل ہو جائے، جب امت مسلمہ اپنی منصبی ذمہ داری کی اقامت دین سے غافل ہو جائے، جب امت مسلمہ دوسرے انسانوں کو یہ پیغام رحمت پہنچانے سے غافل ہو جائے گی، جب امت مسلمہ عام انسانوں کی طرح دنیا کی عیش و عشرت میں مشغول ہو جائیں گی، اور جیسے سونامی کو ہم اپنی ڈرائنگ روم میں چائے پیتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، حادثات کو دیکھتے ہیں، فسادات کو دیکھتے ہیں، آسمانی آفتوں کو دیکھتے ہیں، اور آپس میں تفریح ہم گفتگو کرتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت میں، اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارے گا، جس کی وجہ سے باطل کا بھیجا پاش پاش ہو۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ اہل حق کو اہل باطل سے لڑا دے گا اور باطل شکست کھا جائے، ایسا نہیں کہا ہے، الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ اللہ حق کو باطل پر دے مارے گا، جس کی وجہ سے باطل کا بھیجا پاش پاش ہو، یعنی حق اپنی فطری قوت سے، اللہ تعالی حق کی یہ قوت ہے اور فطری قوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، تو اپنی طاقت سے ابھر آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالص جو چیز ہوتی ہے وہ باقی ہوتی ہے، جو خیر ہوتا ہے وہ باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور شر کو چھانٹ دیتا ہے۔ جس طرح دریا جب تیزی سے بہتا ہے تو جتنا کچرا ہوتا ہے اس کو بازو میں پھینک دیتا ہے۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی، قرآن کی براہ راست تعلق کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، آسمانی ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو معلوم کرنے کے ذرائع ہر انسان کو حاصل ہو گئے ہیں، ہر انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر دوسری قومیں اس کو اختیار کر لیں گی، اللہ جس کو چاہے جس کو توفیق دے۔ اگر اس طوفان پہ حق کا جو طوفان اٹھے گا، اگر یہ امت مسلمہ اس کے ساتھ ہو گئی اور اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالی کی سنت کا ساتھ دیا، تو اس سے وہ فارغ فیوز حاصل کر سکیں گی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پر کہا۔ لیکن اگر امت مسلمہ اس سے علیحدہ رہی، غافل رہی، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ طوفان جو ہے امت مسلمہ کو بھی کچرے کی طرح ایک طرف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کرے گا اور وہ اس حق کو حاصل کر لے گی اور وہ فریضہ انجام دے گی جو کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب حق کو کوئی قوت روک نہیں سکتی، یہ صرف سیاسی جبر کے خلاف عوام کا غصہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جبر اور اس کے خلاف عوام کا غصہ ہے۔ جناب اگر آپ پورے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شعبہ زندگی جس سے انسان کا تعلق ہے اس میں استحصال اور ایکسپلائٹیشن پیدا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیں، مذہبی
یہ استحصال مسلم معاشرے میں عام طور پر پایا جاتا ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ کوئی مذہبی گروپ، کوئی برہمنیت یا مذہب کے علوم پر اجارہ داری کا کوئی گروپ یا نسل کو اسلام نے متعین نہیں کیا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں، میں صرف مذہبی شعبے کا انتخاب کیا ہے، بہت تفصیل سے میں ہر شعبے پر روشنی ڈال سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری مذہبی ذمہ داری سے ہے اور قرآن و سنت سے ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہوا کہ اس شعبے کا انتخاب کر کے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ علماء کا ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اور اس کا ترجمہ اور براہ راست اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، گمراہ ہو جاؤ، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، ہم سے پوچھو، تو آپ ہدایت پر رہو گے، ورنہ ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے بہت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنے والا؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے جاؤ گے براہ راست گمراہ ہو جاؤ، اس لیے ہمارے پاس آؤ، ہم جو کہیں وہ صحیح ہے۔ قرآن اور انسان کے درمیان مولوی حائل ہے، عالم حائل ہے، خدا اور انسان کے درمیان اجارہ دار قسم کا شخص حائل ہو گیا جو قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ استحصال، ہر قسم کے استحصال کے خاتمے کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ ہر قسم کی جبر اور ظلم کے مٹ جانے کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ ہر شخص کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر دینے کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے، جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور جو خلافت راشدہ کا تھا۔ میں مثال دے دوں گا آپ کو، حیرت نہ کیجیے آپ۔ حضرت عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے دن فرمایا کہ عورتوں کا مہر جو ہے اب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے، اور وہ بڑی بڑی رقمیں مہر میں دے رہے ہیں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب اس کی ایک فکس اماؤنٹ متعین کر دوں۔ بہت پچھلی صفوں سے ایک بوڑھی عورت اٹھی، اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ سب پابندی کرنے والے؟ اس نے قرآن کی آیت پیش کر دی۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ڈھیروں مال دے دو تو پھر تم اس کو واپس مانگنے کے مجاز نہیں ہو۔ اس وقت حضرت عمر جیسے پرجلال شخصیت اور خلیفہ یہ اس بوڑھی سے نہیں کہا کہ تم گستاخی کرتی ہو، مجھ کو اس مجمع میں ایسا سوال کرتی ہو، بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ یہ کہا کہ آج ایک بوڑھی دین کے معاملے میں عمر پر بازی لے گئی، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ اس بوڑھی کا تعلق براہ راست اپنے اللہ تعالیٰ سے تھا، اس لیے اس نے عمر کی غلطی پر اس کو کریکٹ کر دیا۔ اس بوڑھی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے ہی جانے، بڑوں کے معاملات میں ہم کو نہیں بولنا چاہیے۔ ارے بھائی یہی صحیح ہوگا کہ بڑوں کی باتیں، ایسا نہیں کہا اس بوڑھی۔ اب دیکھیے ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، ایک مثال اور دے دیتا ہوں، حضرت عمر ہی کی مثال دوں گا۔ انہوں نے کہا جیسے قرآن کی آیت ہے
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اسی پر وہ درس دے رہے تھے جمعہ کے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں میری سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا، درویش صفت، اس نے کہا کہ ہم نہ تیری سنتے ہیں نہ تیری اطاعت کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتا کہ یہ دو نئی چادریں تیرے بدن پر کیسے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک ہی نئی چادر ہے۔ اب اس کو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، وہ سلمان فارسی تھے روایت کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے سلمان فارسی تم صحابی رسول ہو، مجھ کو تم جانتے ہو، اللہ کے بندے مجھ سے تم پہلے گھر پر ہی تو پوچھ رہے تھے، اکیلے میں تو پوچھتے، یا بھرے مجمع میں ایسے سوال کر دیا؟ یہ نہیں کہا، یہ سارے ضابطے، یہ اخلاقی نارمز، یہ اکیلے میں بات کرو، ارے پہلے کیوں نہیں پوچھا، مجمع میں ذلیل مت کرو، یہ نارمز استحصال کے لیے ایجاد ہوئے ہیں۔ مولانا امین حسن اسماعیلی نے کہا، لکھا ہے حدیث کی تشریحات میں اور ان واقعات کے ضمن میں، کہ جو افراد اجتماعیت کے ذمہ دار ہوتے ان کے بارے میں گفتگو کرنا اور مجمع میں ان کے بارے میں گفتگو کرنا اور مجمع میں ان سے سوال کرنا، یہ غیبت میں نہیں آتا اور نہ بد اخلاقی میں آتا ہے، ورنہ صحابہ سے بڑھ کر بلند اخلاق کا اور کون ہوتا ہے؟